اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے اور یہ 14واں رکوع چل رہا ہے۔ 13 رکوع مکمل ہو گئے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد سے منع کرے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کے اجاڑنے کی، ان کو ویران کرنے کی کوششیں کرے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکنے والوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں سارے ہی ملوث تھے، کیا یہود، کیا نصارہ اور کیا مشرکین مکہ۔ یہود اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا، یعنی تحویل قبلہ ہو گیا، پہلے بیت المقدس قبلہ رہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ میں بھی کچھ عرصہ قبلہ بیت المقدس رہا، اور مدینے میں بھی 16 سے 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہو، میرے آبا کی بنا اور ان کا قبلہ یہی خانہ کعبہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رہائش بھی رکھے ہوئے تھے ایک لمبا زمانہ، 50 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال یہاں رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا گھر ہے جس کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، جو سب سے زیادہ معظم اور سب سے زیادہ عظمتوں والا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس چاہت کے مطابق آپ کا قبلہ خانہ کعبہ مقرر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں پہلے سے ہی یہ طے تھا۔ اب یہود نے اس پہ یہ شبہات مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کر دیے کہ دیکھو، انہوں نے اپنا قبلہ ہی تبدیل کر لیا، اور کبھی یہ کسی رخ میں نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کسی رخ میں۔ پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ تھا، پھر بیت المقدس کی طرف ہوا، اب پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا ہے۔ تو یہ دین کوئی صحیح دین معلوم نہیں ہوتا۔ یہ یہود نے وسوسے ڈالنے شروع کیے، شبہات ڈالنا شروع کیے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ لوگ نماز کو چھوڑ دیں اور مسجد نبوی جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آباد کی ہوئی مسجد، وہ ویران ہو جائے۔ نتیجہ تو اس کا یہی نکلتا تھا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے شدہ بات تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنائی ہوئی جماعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت ہے، ان پر یہود کے اس طرح کے شبہات و وساوس بالکل بھی با اثر نہیں ہو سکیں گے، بالکل مؤثر نہیں ہوں گے۔ لیکن انہوں نے ایک کوشش تو کی، اور جو عیسائی تھے، نصارہ، وہ بھی اس طرح کا کام بہت بڑے لیول پر، بہت بڑے درجے میں کر چکے تھے۔ جس وقت یہود نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو اس وقت جو عیسائی تھے، نصارہ تھے،
انہوں نے اپنا جو بادشاہ تھا، ان کا بادشاہ تھا تیتوس، اس کی سرکردگی میں ایک مجوسی بادشاہ سے مدد لے کر ان پر حملہ کر دیا اور بیت المقدس کو ویران کیا، وہاں بہت زیادہ لوگوں کو قتل و غارت بھی، زخمی بھی کیا، اور مسجد بیت المقدس کے بہت سے محترم مقامات کو انہوں نے ان کی بے ادبی کی، گستاخی کی، یہاں تک کہ بیت المقدس میں نجاستیں اور خنزیر بھی ڈال دیے، اس کی عمارت کو بھی خراب کیا۔ اور اس وقت سے لے کے، جب سے عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر انہوں نے حملہ کیا، اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بیت المقدس آباد نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور بیت المقدس جو ہے اس کو آباد کیا۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً 5 صدیاں یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، اور پھر 100 سال کے لیے یہ عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ فتح کیا، اور اب تک یہ مسلمانوں ہی کے پاس ہے۔ البتہ یہودی اس پر ناجائز قبضہ جمانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہے مسلمانوں کے پاس۔ یہود کے قبضے میں اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ان کا قبضہ ناجائز، اور وہ بالکل اس کو مکمل طور پر بند کرنے سے عاجز ہیں۔ مسلمان وہاں پر آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کبھی بند کر دیا جاتا ہے، کبھی کھول دیا جاتا ہے۔ تو یہ یہود بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مساجد کو، عیسائی اللہ تعالیٰ کی مساجد کو بے آباد کرنے اور ان کو ویران کرنے کی کوششیں کر چکے۔ مشرکین مکہ نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ اس طرح سے انہوں نے خانہ کعبہ کو ویران کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کو تو آباد مسلمان ہی کر سکتے ہیں، بت پرست کیسے آباد کر سکتے تھے؟ ان کی حماقت اور بے وقوفی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو آباد کرنے والے، در حقیقت اس کو آباد کرنے والے تو مسلمان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، اس طرح سے خانہ کعبہ کی ویرانی کا سبب بنے۔ یہود مسجد نبوی کی ویرانی کا سبب بن رہے تھے مسلمانوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر، اور نصارہ بیت المقدس کی ویرانی کا سبب بنے، اور ایک لمبا عرصہ بیت المقدس ویران رہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک ویران رہا۔ تو 5 صدیوں سے زیادہ بیت المقدس ان کی وجہ سے بے آباد رہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 5 صدیوں تک آباد رہا، اور 6 صدی میں پھر یہ کچھ عیسائیوں کے قبضے میں آیا، اور 6 صدی میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں لیا اور آباد کیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے بالکل بھی یہ گنجائش نہیں تھی کہ یہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ڈرتے، لرزاں ترساں، جھک کر۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ ڈرتے ڈرتے اور لرزاں و ترساں مساجد میں داخل ہوتے،
اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی ویرانی کا سبب بن رہے ہیں، ان مساجد سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ تو مساجد سے لوگوں کو روکنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے، اور فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور صرف اللہ جل شانہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کا کام ہے کہ وہ مومن مسجدیں آباد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں، خواہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا مشرکین ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہ سب مساجد کو ویران کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا مسجدوں میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے، جبکہ یہ بڑی جرت اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں اور مسجد کے ویران کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بیت اللہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب، بیت المقدس میں 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں ایک قول کے مطابق 50,000 نمازوں کا اور ایک قول کے مطابق 25,000 نمازوں کا ثواب، اور یہ سب لوگ ان مساجد سے روک رہے ہیں۔ اتنی بابرکت مساجد جن کا سفر کرنا بھی، جن تک سفر کرنا بھی عبادت ہے، تو ان کے لیے سزا کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد سے روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابیہا، اور ان کے اجاڑنے اور ویران کرنے کی کوششیں کرے۔ میں نے کہا اس میں سارے ہی آتے ہیں، یہود بھی، نصارہ بھی اور مشرکین بھی، سب نے اپنی اپنی کوشش کی مساجد کو ویران کرنے کی، اجاڑنے کی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے بالکل یہ لائق نہیں تھا کہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ڈرتے۔ بے باکی کے ساتھ اور جرت کے ساتھ داخل ہونا ان کے لائق نہیں تھا۔ اب انہوں نے ویران کیا، اتنی بڑی جرت۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ یہ اللہ رب العزت یہود کو بالخصوص جواب دیتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ قبلہ کیوں بدل گیا، آئے دن قبلہ کیوں بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کی مملوک ہے، اللہ ہی کی ملک ہے مشرق اور مغرب۔ یہ جہاد اللہ تعالیٰ کا مکان نہیں ہے کہ کہیں مشرق میں ہے وہ اللہ، یا وہ ذات مغرب میں ہے، یا وہ ذات خانہ کعبہ میں ہے، نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ جہاد جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی مملوک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان جہاد کا احاطہ کیے ہوئے، یہ جہاد اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم منہ پھیرو تو وہیں اللہ ہے۔ جب بیت المقدس کی طرف تم نے رخ پھیرا تو اللہ وہاں پہ بھی موجود، اور جب تمہیں حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو تو اس وقت بھی اللہ کی طرف تمہارا رخ تھا۔ باقی یہ جو ایک جہت کا مقرر کر دینا ہے یہ یکسوئی کے لیے، کیونکہ قلوب کو عبادت میں یکسوئی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ وہ مجتمع طور پر ایک جہت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مجتمع طور پر، اجتماعی طور پر ایک طرف میں عبادت کریں، اور ہمیشہ اسی طرف رخ کرنا ہو، ایک رخ متعین کرنے میں یہ قلوب کو یکسوئی حاصل ہوتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک رخ مقرر کر دیا تاکہ ایک رخ ہونے کی وجہ سے بھی یکسوئی حاصل رہے،
اور تمام مسلمان اسی رخ کا اہتمام کریں تو اجتماعی طور پر قبلہ ہو جانے کی وجہ سے بھی ایک یکسوئی حاصل ہو جائے۔ تو یہ یکسوئی کے لیے حکم کہ قبلہ جو مقرر کیا گیا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والے، جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار حکمتیں ہیں، ایک ایک حکم میں بے شمار حکمتیں ہیں جن کو تم سمجھ نہیں سکتے، لہذا جو حکم دے دیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک قبلہ مقرر فرما دیا ہے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے، جبکہ سب کے سب فرشتے، جنات، انسان اور تمام تر مخلوقات اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام اور اللہ کے بندے ہیں۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنی مخلوق میں سے کسی کو اولاد بنائے؟ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے مملوک ہیں۔ لام عربی میں ملک کے لیے بھی آتا ہے، اونرشپ کے لیے۔ اسی کے مملوک ہیں جو کچھ بھی، جتنے بھی مخلوقات ہیں آسمان میں اور زمین میں، کل لہو قانتون، سب اس کے فرما بردار۔ اس کو کیا ضرورت کہ وہ کسی کو اپنی اولاد قرار دے؟ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بغیر مادے کے، بغیر کسی نقشے کے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، قضا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اس سے کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کی قدرت اس قدر ہے، تو وہ اس قدر قدرت والا ہے، اس کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے وقال الذین لا يعلمون مثل وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ او تأتینا آیہ، اور بعض جاہل لوگ، یہود و نصارہ اور مشرکین، یہ کہتے ہیں لولا يكلمون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کرتا ہے، ایسے ہم سے بھی کیوں نہیں بات کر لیتا؟ یا جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا واسطہ ڈائریکٹلی کیوں نہیں حکم دے دیتا، ہم پر ڈائریکٹلی وہی کیوں نہیں نازل کر دیتا؟ یا کم از کم ایسا ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہہ دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہذا تم ان کی پیروی کرو۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی، کوئی دلیل کیوں نہیں آ جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر رد فرماتے ہیں کہ یہ سارے جاہلوں کے اقوال ہیں، اور اس طرح کی باتیں پچھلے لوگ بھی کرتے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کی تھی، اور پھر بات کر کے جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ میں نے اتاری ہے تورات، یہ میں نے احکام دیے، انہوں نے پھر بھی اس کو نہیں مانا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور باقی کوئی اس کی حیثیت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ کلام کرے، اور یہ ان کی اتنی حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس فرشتے بھیجیں اور ان پر
اپنی وحی نازل کریں، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا انتخاب کرتے ہیں اسی پر اپنی طرف سے وحی نازل فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ ان کا قول کوئی باریک بینی پر مشتمل نہیں ہے، مبنی نہیں ہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح سے کہا ان سے پہلے لوگوں نے، مثل قولہم، ان کی طرح کی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے ہیں، ایک دوسرے سے متشابہ ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیات بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جو مومن ہیں انہیں خوشخبری سنانے والا، اور جو نہ ماننے والے کافر ہیں انہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے ان جہنمیوں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں نافرمان رہ گئے، ان کو کیوں نہیں آپ نے منایا، کیونکہ آپ پیغام بر ہیں، آپ خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے، آپ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے۔ ان کا نہ ماننا یہ ان کا فعل ہے، اور اس پر ان کو سزا ہوگی، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، باقی آپ چاہیں کہ ان یہود اور نصارہ کو راضی کریں، ان کو اپنے ساتھ متفق کریں، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ سے یہود اور نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت اور ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ حالانکہ ان کا دین تو منسوخ ہو چکا، اور انہوں نے اس میں گڑبڑ کر دی، بہت سا غلط ملا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ وحی ہے اور دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کو اسی کی پیروی کرنی ہے، اور ان کی خود ساختہ باتوں کی پیروی تو نہیں کرنی۔ اگر یہ اس طرح کی بات کریں یا ان کے حال سے اس طرح کچھ ظاہر ہو تو آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، ھو الھدی، وہی ادھر حقیقت راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی ہدایت۔ ان ھدی اللہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا راستہ، وہی راستہ ہے، وہی ہدایت ہے، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ آگے ان لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں کبھی کامیاب ہو سکتے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب ترین بندے ہیں، وہ کبھی تمہاری طرف مائل نہیں ہو سکتے، کبھی تمہاری پیروی اختیار نہیں کر سکتے، جبکہ ہم بھی انہیں یہ بات سنا رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو ان کو بھی سنا دیا، اور پھر یہاں پہ ایک محال لازم آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنا مقرب ہی رکھیں گے، اور اس صورت میں اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو آپ کا ساتھ چھوڑنا لازم آتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے مددگار نہیں ہوں گے، اور یہ لازم باطل ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ چھوڑیں کبھی، اور آپ کی مدد اور نصرت کو چھوڑیں، کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور مقرب ترین بندے، لہذا آپ سے ان کی پیروی کرنا یہ بھی محال ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق، یعنی تورات دی تو تورات کو ایسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق، انجیل دی تو انجیل کو انہوں نے ایسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش، یہی حق کی ادائیگی۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس کتاب اللہ قرآن کریم پر بھی ایمان لے آتے ہیں
اور آپ کی پیروی اختیار کر لیتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرے گا تو ایسے لوگ خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، 5ویں رکوع سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اب یہاں پر ان کا تذکرہ مکمل ہو رہا ہے، آگے تحویل قبلہ کی بحث آنے والی ہے، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا اور خانہ کعبہ کا تذکرہ ہوگا، جس سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظمتیں بیان کرنا، اور بانی خانہ کعبہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کا اللہ تعالیٰ کا مقرب اور مکرم ہونا بیان فرماتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ مکمل ہو رہا ہے، وہی اجمال جو شروع میں آیا تھا، وہی تمہید جو بنی اسرائیل کے تذکرے کے شروع میں آئی تھی، اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ذکر فرماتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، بہت سے انعامات کیے تم پر، انبیاء بھیجے، نعمتیں کی تم پر، احسانات کیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کچھ بدلہ نہیں ادا کر سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی نفس سے کوئی بدلہ وصول نہیں کیا جائے گا، کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کو کوئی شفاعت، کسی کافر کو کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی طرفداری کی جائے گی۔ تو اس کے ذریعے سے مقصود کو مزید ذہن نشین کرواتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور آخرت کے دن سے ڈرو، اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی ہے، اسلام دین دیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خیر خواہ بھیجے ہیں، ان کی پیروی اختیار کر لو۔ اور اہل کتاب کو اتنی تفصیل کے ساتھ خطاب، مقصد یہ کہ یہ اہل علم کہلاتے ہیں اور ان کی ایک عزت ہے، اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر مشرکین بھی ایمان لائیں گے، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی متوجہ ہوں گے، لیکن یہ لوگ متوجہ نہیں ہوئے۔ مشرکین تو ایمان لائے بڑی کثرت کے ساتھ، لیکن یہود پھر بھی متوجہ نہیں ہوئے، کچھ مارے گئے، کچھ جلا وطن ہوئے، بہت کم لوگ جو تھے یہود میں سے جو ایمان لے کے آئے، اور آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو اس کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور اس دور میں بھی جو لوگ بھی تورات اور انجیل کو صحیح طرح سے پڑھیں گے تو ان میں انہیں ایک حق کی تلاش ضرور ملے گی، اور وہ حق کی تلاش کرتے کرتے قرآن تک پہنچیں گے، اور قرآن کو جب پڑھیں گے تو پھر انہیں حق مل جائے گا، اور وہ ضرور یقیناً اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو الحمدللہ 14واں رکوع مکمل ہوا، اور اس کے بعد 2 آیتیں آخر دعوانا 123 تک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔